السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اذان کے الفاظ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کہ جب تم پکارو نماز کی طرف، تو یہاں پر پکارنے سے مراد اذان دینا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اذان کی ابتدا کب سے ہوئی، کہ اذان کا جو یہ سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو تمام صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ نماز کے لیے کوئی ایسی چیز ہو، یعنی کوئی ایسی علامت ہو جس کے ذریعے سے تمام صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام صحابہ اکرام کا مشورہ ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے رکھی۔ کچھ صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو آگ جلا دی جائے، جس کے ذریعے سے یہ اطلاع ہو جائے، نماز کی اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ لکڑیاں لی جائیں اور ان کو بجایا جائے کہ جس کی آواز سے یہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے رکھی، لیکن یہ رائے جو ہے وہ غیر مسلموں کے مشابہ ہے۔ تو یہ رائے جو ہے ناپاس ہو گئی، کیونکہ کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ آگ جلانا جو ہے یہودیوں کا طریقہ ہے، اور لکڑی بجانا جو ہے یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقوں کو، اس تجویز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاس کر دیا۔ پھر اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جب اذان کا وہ نماز کا وقت ہو تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ مدینے میں جا کر مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دیں الصلاۃ جامعہ، کہ نماز جو ہے وہ جمع کرنے والی ہے۔ تو یہ اعلان کر دے جس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نماز کی اطلاع ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتفاق کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے جو ہے آپ کو پسند آئی، تو پھر یہ ایسے ہی ہونے لگا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ، کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ تو لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ عارضی طریقہ تھا، عارضی طریقہ تھا۔ تو کچھ دنوں تک یہ چلا، پھر اس کے بعد کم سے کم 21 صحابہ اکرام کو ایک خواب آیا کہ جس میں فرشتے جو ہیں وہ اذان کے الفاظ انہیں سکھا رہے ہیں۔ تو پھر جب صحابہ اکرام نے یہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں سے سب سے پہلے جو صحابہ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور سارا ماجرا بتایا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں فرشتے جو ہیں مجھے اذان کے الفاظ سکھا رہے ہیں۔ پھر اور صحابہ اکرام آ گئے، آپ سے فرمایا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رہنمائی ہے، کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ الفاظ کہے جائیں جو اذان کی صورت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زید جو ہیں وہ بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زید جو تم نے یہ الفاظ سنے تھے وہ بلال کو سکھا دو، کیونکہ اب یہی جو ہے یہ الفاظ کہیں گے، یعنی اذان دیں گے جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو یہ الفاظ یہی کہیں گے۔ تو یہ جب سے جو ہے یہ اذان کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جب سے جو ہے اب تک یہی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اذان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سنے اور مؤذن کے ساتھ ساتھ دہراتا رہے، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے،
اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جو سننے والا ہے وہ یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر ایک فجر کی نماز میں کچھ کلمے ہوتے ہیں، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کی جو ہے وہ زائد کیا جاتا ہے، زائد پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے سننے والا یہ کہے صدقتا و بررتا بالحق نطقتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور آپ کا کلام جو ہے وہ حق ہے۔ تو جب بھی کوئی اذان سنے تو اس کا جواب دے، یعنی اس الفاظ کو جو ہے وہ دہراتا رہے اور ساتھ ساتھ میں یہ الفاظ کہے۔ پھر اس کے بعد جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو اس کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھے۔ تو جس طرح اذان کی فضیلت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اذان سننے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے اور اس کو دہراتا رہتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے۔ پھر جس طرح اذان کی فضیلت ہے، اذان سننے والے کی فضیلت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح مؤذن کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو اذان دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن وہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس کی جو گردنیں ہیں وہ تمام مخلوق سے اونچی ہوں گی۔ اب گردنیں اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مرد